بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز سے ممبران کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں اور اپنے یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں اور ہم کیا سیکھیں گے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا یہ دور وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے بچا سکیں؟ یا ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکیں؟ جس طرح دور بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اتنا گہما گہمی ہے، اس قدر انتشار ہے، ہر شخص اپنے آپ میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے تو کوئی شخص برائیوں کی آگ میں جل رہا ہے، اور جو شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے یقیناً وہ آپ کو بھی جلا رہا ہے۔ اگر آپ اس کا حل نہیں نکالتے تو آپ بھی اس کی آگ میں جل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس رستے کو نہیں جانتے تو آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی انہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہیں، پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تاک ہیلنگ کیا ہے؟ اور ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو میری تقریباً 22 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، جو کچھ 22 سال میں نے اپنے پیر و مرشد سے، اپنے استاد محترم سے، اپنے والد محترم سے عملیات کے متعلق سیکھا، روحانیت کے متعلق جو بھی علوم سیکھے، طب کے متعلق جو بھی علوم سیکھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام علوم، تمام نالج، تمام معلومات اور تمام میاں حضور کے طریقہ کار اور وہ کچھ جس پہ میں نے خود ریاضتیں کی ہیں، کہ جس کے ذریعے خود میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف مجھ تک ہی محدود نہ رہے بلکہ مجھ سے ذریعے یہ دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچے، اور وہ علوم جو میاں حضور نے بڑی محنت اور ریاضت سے حاصل کیا اور انہی مخصوص لوگوں کو سکھایا جو دلچسپی رکھتے تھے، جو اپنے اندر جنون رکھتے تھے، جو اپنے اندر ایک شوق رکھتے تھے۔ اگر میں جنون و شوق کی بات کرتا ہوں کہ جب میری عمر کھیلنے کودنے کے دن تھے، جب میں 16-17 برس کا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو میاں حضور کے حوالے کر دیا تھا، اور میری تربیت اس وقت سے میاں حضور کے زیر سائے چل رہی ہے۔ جب میں نے 17 سال کی عمر میں اپنے آپ کو میاں حضور کے حوالے کیا تو جو کچھ میاں حضور نے مجھے کہا میں نے وہ کیا، جو کچھ میاں حضور نے مجھ سے کروایا میں نے وہ کیا، جو طریقہ کار میاں حضور نے مجھے سکھائے، جن علوم سے میں بے خبر تھا مجھے خبردار کیا، میں چاہتا ہوں وہی کچھ اور اسی ترتیب اور اسی خاص طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں سکھاؤں۔ ہم نے اسی سلسلے کے اندر ایک ویب سائٹ پر اپنی کورسز کا آغاز کیا ہے، اور اس کورس کا آغاز، اس ایڈمیشن کا آغاز میں نے 1
رمضان المبارک سے کیا تھا، اور مبارک مہینے میں، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکتیں بھی میرے ساتھ چلنے والے تمام لوگوں کو بھی ملیں۔ اور الحمدللہ ہم نے جو ٹارگٹ کیا تھا کہ ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس چاہیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کثیر تعداد میں اس لیول میں لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ اب ان لوگوں نے جو ایڈمیشن لیا ہے وہ اس لیول 1 سے لے کر لیول 5 تک وہ میرے ساتھ اس سفر میں کیا سیکھیں گے، آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے 5 لیول کا، میں نہیں سمجھتا کہ آج تک اس جدید دور طریقے کے ساتھ ایک یونیورسٹی لیول پر آپ کو کوئی یہ چیز فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے جو لیولز ترتیب دیے ہیں، جو سلیبس تیار کیا ہے، جو نصاب تیار کیا ہے، یہ بالخصوص میاں حضور ہی کی اجازت سے ہے اور انہی کے طریقہ کار ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے فرسٹ لیول کا جو آغاز کیا، ہم نے ہر لیول کی ٹائم ڈیوریشن 4 منتھ کا رکھا۔ اب سب سے پہلا ہمارا لیول 1 ہے کہ جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ روحانیت کیا ہے اور طاق ہیلنگ کیا ہے۔ اس 3 مہینے میں ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے سبق کو یاد کرنا ہے، جو سبق ہم کو دیا جائے گا۔ وہ سبق کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک سسپینس ہے۔ ایک ایسا سبق، ایک ایسی قوت جس کو دیکھ کر، جس کو پا کر اور جس کو اپنے پریکٹس میں لا کر آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 50 سال ضائع کر دیے۔ کوئی کہے گا ہم نے 70 سال ضائع کر دیے، کوئی کہے گا ہم نے 90 سال ضائع کر دیے۔ نہیں، ضائع کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا آپ کو صلہ ملتا ہے، کوئی بھی عمر آپ کی ضائع نہیں ہوتی، لیکن آپ صحیح وقت میں صحیح راستے کا جب انتخاب کرتے ہیں تو وہاں آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ اب لیول 1 کے اندر ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا ہوگا علم روحانیت کا۔ علم روحانیت کے بارے میں آپ کو تفصیلی گفتگو سے آپ کو میرے لیکچرز ملیں گے۔ اس کے ساتھ ایک طاق ہیلنگ، لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ طاق ہیلنگ ہے کیا۔ اب لوگوں میں یہ سوال ہے کہ طاق ہیلنگ کیا ہے۔ طاق ہیلنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے، تو طاق ہیلنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اگر میں 9 سال کے بچے کو تعلیم کر دوں اور 9 سال کے بچے کو اگر میں اس کے طریقہ کار سمجھا دوں تو وہ بہترین معالج بن سکتا ہے۔ طاق ہیلنگ وہ طریقہ کار ہے جو میاں حضور نے سینہ بہ سینہ مجھے تعلیم کیا۔ لوگ تو طاق ہیلنگ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کون سی قوت ہے اور یہ کون سا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں طاق ہیلنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو طاق ہیلنگ کے ذریعے آپ نے اپنے 5 لیولز کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس 5 لیول جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس طاق ہیلنگ کے ذریعے آپ کیا کیا سیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر لیولز ہمارے 4 مہینے کے ہیں، اور 5 لیول یہ 20 مہینے میں ایک مکمل آپ کو جب 5 لیول آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ بھی، آپ بہترین معالج بن چکے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ آئے گا آپ کو ڈاکٹر صاحب کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی اسی ترتیب اور اسی طریقے اور اسی کلیے کے ساتھ آپ وہ کام کریں گے۔ طاق ہیلنگ بیسیکلی ایک کلیہ ہے جس سے روحانیت کھلتی ہے۔ طاق ہیلنگ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر وہ فارمولہ آپ کے ہاتھ لگ جائے
تو وہ سمجھ لیں پارس پتھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پارس پتھر وہ جو اگر کسی لوہے کی چیز کو چھو لے تو سونے کا بنا دیتی ہے۔ طاق ہیلنگ کا فارمولہ جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اس سے دنیا کے تمام کاموں کو مکمل کر سکتا ہے، اور طاق ہیلنگ کے ذریعے ہی مریدوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ طاق ہیلنگ کے ذریعے ہی میں اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا رہا ہوں۔ 20 سال سے میں اس پہ پریکٹس کر رہا ہوں، 20 سال سے میں یہ فارمولہ لے کے چل رہا ہوں، اور اسی فارمولے کے تحت میں نے اپنی منزلیں طے کری ہیں۔ اسی فارمولے کے تحت میں آج تک لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اسی فارمولے کے تحت میں نے ہر وہ کام کیے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے، میرے ساتھ رہنے والے آج بھی لوگ زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے وہ میرے کام دیکھیں، جن لوگوں نے وہ میرے معاملات دیکھیں، جن لوگوں نے میرے وہ حالات دیکھیں کہ کب جنات میرے ساتھ رہا کرتے تھے، شیاطین میرے کارخانے میں قید رہا کرتے تھے، چیخنے چلانے کی آوازیں ہوا کرتی تھی، جناتوں سے باقاعدہ ہم کام لیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور میاں حضور کے خادموں میں سے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ وہ وقت گزارا کہ جب میں اگر سیرہ بھرتا تھا تو میں ان لوگوں سے یہ کام کروایا کرتا تھا، انہی جناتوں سے میں یہ کام کروایا کرتا تھا۔ وہ وقت وہ کیا تھا؟ وہ فارمولہ اپنے عروج پہ تھا۔ اس وقت میں نے جو کچھ بھی کیا اسی فارمولے کے تحت کیا، وہی طاق ہیلنگ جسے کہتے ہیں۔ اب ہم اس طاق ہیلنگ کا فارمولہ جب ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب ہم طاق ہیلنگ کو سمجھ لیتے ہیں، جب ہم طاق ہیلنگ پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے جب نیکسٹ لیول جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیا کیا کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ طاق ہیلنگ کے فارمولے کو اپنے اندر کھول لیتے ہیں، طاق ہیلنگ کو آپ سمجھ لیتے ہیں، طاق ہیلنگ کو آپ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد پھر ہم عملیات کی دنیا میں داخل ہوں گے۔ یہ ہمارا سیکنڈ لیول ہوگا۔ دیکھیں میرا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں ہی میں آپ کو کچھ پڑھنے کو بتاؤں اور پھر وہ آپ اپنا پڑھیں، نہیں۔ مجھے دیکھیں، مجھے پڑھانا نہیں ہے، مجھے پہلے سمجھانا ہے آپ کو۔ پہلے آپ کو وہ قوتیں آپ کے ہینڈ اوور کرنی ہے، آپ کو منتقل کرنی ہے، وہ فارمولہ منتقل کرنا ہے جس سے آپ بے خبر ہیں۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے، جب آپ اس کو کر لیں گے اور اس کو باقاعدہ طور پہ آپ اپلائی کریں گے، یہ نہیں زبانی کلامی کہ میں نے آپ کو بتا دیا بس جاؤ جی اب پریکٹس کرو آپ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا۔ وہ فارمولہ ایک چیز ایسا ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ آپ کو مل گیا فوراً، آپ نے پانی بھرا، پانی پی لیا، لیکن جب پانی پئیں گے تو نظر تو آئے گا نا کہ ہاں پانی پی رہے ہیں آپ، پانی منتقل ہو رہا ہے، پانی ختم بھی ہو رہا ہے، پانی کم بھی ہو رہا ہے، پانی بڑھا بھی رہے ہیں آپ اس کو استعمال کرنے شروع کریں گے۔ پھر ہم اس کے ذریعے علم العملیات میں داخل ہوں گے، اور پھر جب عملیات میں داخل ہوں گے نا ہم، تو ہم اس رستے کو 50% رستہ طے کر چکے ہوں گے۔ یعنی کہ ہم نے اگر یہ لیولز رکھیں، ایسے ہی نہیں رکھے، ہم نے پہلے 4 مہینے تک اس چیز کو، اس فارمولے کو آپ کے اوپر پریکٹس کروانی ہے، آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو سکھانا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سیکنڈ لیول میں داخل ہوں گے، پھر ہم علم العملیات میں داخل ہوں گے، اور جب علم العملیات میں داخل ہوں گے ہم، تو پھر ہم طاق ہیلنگ کے ذریعے ہی ہم روحانی امراض کی تشخیص کریں گے۔ روحانی امراض کی تشخیص یعنی کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے تو جادو کیسا ہے، جادو کی کون سی اقسام اس کے اوپر ہے۔ اب زیادہ تر لوگ تشخیص کرتے ہیں لو جی جادو ہے، اب جادو کیا ہے یہ نہیں پتہ، صرف جادو آیا ہے۔ اب استخارہ کر لیا، لو جی اس کے اوپر اثرات ہیں، اثرات کیا ہیں یہ نہیں پتہ۔ اب تشخیص کر لیا کہ نظر بد ہے، نظر بد کیا ہے، کس کی ہے یہ نہیں پتہ۔ اب ہم نے تشخیص کرا کہ ایک کے اوپر جادو ہے، اب جادو ہے تو اب ہم طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم یہ پتہ کریں گے کہ جادو کی کون سی اقسام ہے۔
جادو کی کون سی اقسام کے بعد جب ہمیں پتہ چل جائے گا جادو کی یہ اقسام ہے، پھر ہم اس کے بیک تک جائیں گے، ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ جادو کس نے کیا۔ ایک ہوتا ہے کروانے والا، ایک ہوتا ہے کرنے والا۔ ہم کروانے والے کے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ کروانے کے اوپر جانا اتنا کوئی کمال نہیں ہے، کرنے والے کے اوپر جانا یہ کمال ہے۔ کیونکہ جب کرنے والے کے اوپر بندہ جاتا ہے نا تو وہ اپنی پوری فورس اور اپنی پوری قوت کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ ہم یہ چیز بتائیں گے کہ یہ چیز سکھائیں گے کہ جادو کرا کس نے تھا، اور پھر ہم وہاں سے اس چیز کو ریموو کرنے کے طریقہ کار سمجھائیں گے۔ اور جب وہاں سے ریموو کرنے کے جب ہم نے جادو کی جڑیں کاٹنی ہیں، ہم نے پتے نہیں کاٹنے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جادو کے علاج میں، لوگوں کو جادو کو علاج کرتے ہیں، اب وہ اوپر سے پیڑ کی چھڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھل گرا دیتے ہیں، پتے کاٹ دیتے ہیں، ٹہنیاں کاٹ دیتے ہیں، سب کچھ کاٹ دیتے ہیں، لو جی جادو ریموو ہو گیا۔ اور وہ ریموو بھی ہوتا ہے لیکن اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، وہ کچھ عرصے بعد گزرتا ہے وہ پھر وہی کیفیت ہونے شروع ہو لگتی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ لو مجھے پھر کسی نے جادو کر دیا۔ اب عاملین بولتے ہیں ہاں جی پھر جادو ہو گیا، اب دوبارہ اتنے پیسے لاؤ، دوبارہ علاج ہوگا۔ نہیں، ہم نے آپ کو وہ چیز سکھانا ہے کہ جو جادو کی جڑیں کاٹیں۔ میں نے آپ کو اس کی پوری تہ میں لے کر جانا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہے تو پھر جادو ہمیں پتہ کرنا، اور پھر اس کی تہ میں جانا، پھر ان کی جڑوں میں گھسنا، اور پھر اس کو کاٹنا، اس کو پھر ریموو کرنا، اور ختم کر کے اس زمین کو لیول کرنا۔ کون سی زمین؟ جو آپ کے جسم کی زمین ہے، کہ جہاں پہ جادو کا اثر ہوا ہے۔ اور جو قلعہ بندی ہوتی ہے نا، وہ اسی زمین کی قلعہ بندی ہوتی ہے جو انسان کے وجود کے اندر جادو اثر رکھتا ہے جس جگہ پر۔ اب لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جادو جب ہوتا ہے تو انسان کا کون سا اعضا متاثر ہوتا ہے۔ جادو سب سے پہلے انسان کے جسم کے اندر کس جگہ پہ قائم مقام ہوتا ہے۔ ہم نے انسانی جسم کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ وہ ہم نے سمٹمز جو ہے نا، وہ مقامات جو ہیں نا انسان کے جسم کے اندر جہاں جہاں جادو افیکٹ کرتا ہے اور جہاں جہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہم نے ان جگہوں کی نشاندہی کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے لوگوں کو۔ مجھے بالکل آپ سے بنیاد سے سکھانا ہے، مجھے اوپر سے نہیں، مجھے اندر سے سکھانا ہے آپ کو۔ میں آپ کو باہر سے نہیں، میں آپ کو اندر کے رستے سے لے کے جاؤں گا۔ باہر کے رستے وہ لے کے جا سکتا ہے جو باہر کے رستے دیکھے ہوں، اندر کے رستے سے آپ کو وہ لے کے جا سکتا ہے جس نے اندر کے رستے دیکھے ہوں۔ میاں حضور نے ہم پر بڑی محنت کری ہے، میں آپ کو اسی اندر کے رستوں سے لے کے جاؤں گا، اور وہی معاملات، وہی جو جس نے جڑیں متاثر کی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا اسی طاق ہیلنگ کے ذریعے۔ اچھا، پھر ہم یہ چیز سیکھیں گے، اور پھر یہ چیز سیکھنے کے بعد جب آپ یہ چیز سیکھ لیں گے نا، پھر آپ ہر قسم کے جادو کا اتار کر سکتے ہیں۔ اب اس جادو کا اتار کرنے کے لیے جن بخورات کا استعمال ہوتا ہے میں اس کے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ یہ بخورات کا آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے ذریعے ہم پھر مکمل اور جامع طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح جادو ختم ہوگا۔ اب وہ چوکی کے ذریعے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چوکی ہوتی کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو چوکی لگانے کے طریقے سمجھاؤں گا۔ اچھا، طاق ہیلنگ کی چوکی بھی ہے اپنی۔ اب آپ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ طاق ہیلنگ ہے کیا آخر؟ یہ سسپینس ہے آپ کے لیے، ایک ایسا فارمولہ ہے کہ نایاب ہے۔ میں آپ کو طاق ہیلنگ کی چوکیوں کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم نے کس طرح چوکی لگانی ہے، کس طرح کیا سامان رکھنا ہے، اور کس طرح ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور کس طرح چوکی کے ذریعے ہم جادو کو ختم کریں گے۔ یہ ہر چیز میں خود باقاعدہ میں خود چوکی لگاؤں گا اپنے کمرے میں، اور ہر چیز سامان رکھوں گا اپنے کمرے میں، اور آپ لوگ سب لائیو موجود ہوں گے جو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اس میں وہ سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے جو کام میں کر رہا ہوں گا، اور جو میرے مریضوں کے کام چل رہے ہیں نا، میں ڈمی طور پہ آپ کو، ڈمی تو نہیں بلکہ ریئل آپ کو میں کام کر کے دکھاؤں گا کہ ہم نے اگر جادو ختم کرنا ہے تو ہم نے جادو کو جب حاضر کرنا ہے تو کس طرح کس چیز پہ ہم چوکی کے اوپر اس کو حاضر کریں گے۔ یہ خود آپ باقاعدہ طور پر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آپ سیکھتے تب ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ لیول ہوگا۔ اس میں ڈر اور خوف اپنے دماغ سے، اپنے دلوں سے آپ نکال دو، ذرہ برابر بھی آپ اپنے اندر خوف نہ لاؤ۔ آپ یہ کام سیکھو گے صرف اور صرف اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور جو لوگ اتنا ڈیپلی نہیں جانا چاہیں گے تو میں ان کو اوپر کا سفر طے کراؤں گا، یعنی
ان کا پردہ رکھ کر. اور جو لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم نے اس کی تہ میں جانا ہے، میں ان کی آنکھوں سے پٹی کھول کر ان کو تہ میں لے کر جاؤں گا اس کی. اور جو لوگ چاہیں گے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو اوپر سے سفر طے کرانا ہے ان کو. جو لوگ اتنا ڈیپلی نہیں سیکھنا چاہیں گے وہ نہ سیکھیں، لیکن جو سیکھنا چاہیں گے ان کو میں اپنے اخلاص کے ساتھ اس ڈیپ میں لے کے جاؤں گا. اچھا، یہ ایک طریقہ کار ہو گیا جادو کو اتارنے کے طریقہ کار. اس کے پورے طریقہ کار ہوں گے، آئی نا بات سمجھ میں، اور پھر اس کے معاملات ہوں گے. اچھا، اب یہ تشخیص کے مکمل اور جامع طریقہ کار ہوں گے. وہ باقاعدہ استخارے کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا، تاک ہیلنگ کے ذریعے. اور ایسے جو بالکل 110% بالکل آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کے چوٹ لگی ہے، ہاتھ پہ اگر چوٹ لگی ہے تو ہاتھ پہ ہی چوٹ لگی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے. یہ نہیں کہ آپ بتا رہے ہو کہ چوٹ لگی ہے بندے کو، اب یہ چوٹ کہاں لگی ہے یہ نہیں پتا، چوٹ لگی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ چوٹ اگر ہاتھ پہ لگی ہے تو ہاتھ کا نشاندہی کریں گے، آپ پیر پہ لگی ہے تو پیر کی نشاندہی کریں گے، گدی پہ لگی ہے تو گدی کی نشاندہی کریں گے، جس جگہ پہ چوٹ لگی ہے آپ اس کی نشاندہی کریں گے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. یعنی کہ استخارہ وہ کہ جو ایک جامع ہوگا، کہ جس میں آپ کے دل میں شک و شبہات نہیں ہوں گے کہ یار یہ میرے اندر کا وسوسہ ہے، یہ خیال ہے، یہ کیا ہے. جب آپ یہ چیز سیکھ لیں گے، جب آپ ہر سیکنڈ لیول آپ کو کمپلیٹ ہوگا. سیکنڈ لیول کے اندر میں نے آپ کو بالکل بلیک میجک کو ریموو کرنے کے طریقہ کار سمجھانا ہے، بلیک میجک کے ذریعے، بلیک میجک کی شیطانی قوتوں سے محفوظ ہونے کے طریقہ کار سمجھانا ہے. اچھا، اس میں مختلف طریقہ کار ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا کہ کسی کے اوپر جادو ہوا، آپ نے ریموو کیا، ختم کیا، ایک طریقہ کار یہ بھی سیکھیں گے. اور ایک طریقہ کار یہ کہ اگر کوئی ہم پہ جادو کرتا ہے تو ہم اپنا ڈیفینس کیسے کریں گے، ہم اپنا تحفظ کیسے کریں گے، ہم اپنی حفاظت کیسے کریں گے، اپنے اولادوں کی حفاظت کیسے کریں گے. وہ طریقہ کار ایسے ہوں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے گھر کو اس طریقے پہ اپلائی کر دیتے ہیں، یعنی کہ تاک ہیلنگ کے ذریعے، تو آپ بھی محفوظ، آپ کے آنے والی اولادیں بھی محفوظ. اگر کوئی شخص سپلی کا بہترین کاریگر بھی ہے نا، اور وہ بھی اگر چوٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ نشانہ لگے گا ضرور، لیکن وہ اس کے اوپر لوٹ جائے گا. یعنی کہ ایک شخص شیشے کے گھر میں ہے، اور اگر کوئی شخص بال مارتا ہے وہ شیشے پہ لگتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے. اور شیشہ ایک ایسا جو آپ کے لیے سیسا پلائی دیوار کے مانند ہو، وہ جتنی آپ کے اوپر بالیں مارے، بال لگے گی ضرور، لیکن وہ لوٹ کر اسی کے پاس جائے گی. یعنی کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں اس سے محفوظ رہیں گے. ہم یہ طریقہ کار بھی سیکھیں گے سیکنڈ لیول میں اپنے. اور یہی طریقہ کار اگر آپ سیکھ لینا تو آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور یہی تاک ہیلنگ اگر آپ سیکھ لیں گے نا تو آپ اپنے پورے گھر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور یہی تاک ہیلنگ سیکھ لیں گے نا تو آپ اپنے گھر کو شیاطینی اثرات، آسیب، نظر بد، ہر قسم کے جادو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ. آگئی بات سمجھ میں؟ یہاں پہ ہمارا ہو جاتا ہے سیکنڈ لیول کمپلیٹ. اس میں مزید اسی کے متعلق اگر بہت سارے طریقہ کار ہوں گے تو وہ آپ مجھ سے پوچھتے رہیں گے، میں آپ کو انفارم آگاہی دیتا رہوں گا. اچھا، جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جو لوگ میری اس خاص کلاسز کا حصہ ہیں، اور ان کے باقاعدہ طور پہ ہم ان کے روم بنائیں گے، اور الحمدللہ اب تک میرے پاس تقریباً 200 اسٹوڈنٹس کراس کر گئے ہیں. تو اب 200 اسٹوڈنٹس کو میں ایک ساتھ کلاس میں تو نہیں لے سکتا. اب میں نے کلاسوں کے اے، بی اور سی سیکشن بنانا ہے. اے کلاس میں میرے 100 اسٹوڈنٹس ہوں گے، بی کلاس میں میرے 75 ہوں گے، سی کلاس میں میرے 90 ہوں گے یا 100 ہوں گے. اور پھر اے، بی اور سی ان کلاسز میں باقاعدہ طور پہ اگر 100 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو میں نے 20-20 کے روم بنا دینا ہے. اب ہر روم میں نے اتنا ٹائم دینا ہے کہ 20 ممبر سے میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں. اور میں نے 5 گروپ میں ٹائم پراپر دینا ہے. اور پھر یعنی کہ کوئی بھی شخص مجھ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات نہیں ہوئی یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. میں ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دوں گا جن کے سمجھ نہیں آئے گی. میں ان کو زیادہ سمجھاؤں گا کہ جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ مجھ سے 10 سوال کریں گے، میں آپ کو 20 جواب دوں گا.
کیونکہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا ہے اور آپ نے اپنا ٹائم مجھے دینا ہے، اور آپ نے بالکل ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنا وقت دینا ہے۔ اس ترتیب اور اس طریقے سے ہم سیکنڈ لیول ہمارا کمپلیٹ ہوگا، اور جو ہمارا کمپلیٹ ہوگا نا، آپ اپنے اندر فرق محسوس کرتے جائیے گا۔ یعنی کہ ہمارا فرسٹ لیول شروع ہوگا، فرسٹ لیول سے جب آپ سیکنڈ لیول میں آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50%، 40% آپ کو ہر آگے جانے میں آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں، کیونکہ میں آپ کو وہ خاص طریقے کار سمجھاؤں گا جو میری اپنی بیاض کا حصہ ہیں۔ میں وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا جو میاں حضور کی بیاض کا حصہ ہیں، جو میرے پاس محفوظ ہیں۔ میاں حضور کی کم از کم 10 سے 15 بیاض میرے پاس سن 80 کی، یعنی کہ 1980 کی لکھی ہوئی میرے پاس سیو اور موجود ہیں، جو میاں حضور مجھے باقاعدہ طور پہ دے دیا کرتے تھے، جاؤ اسی طریقے سے دیکھ کے کر لو۔ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے، میں وہ باقاعدہ رکھے، میں انشاءاللہ اسی کے طریقے کار سمجھاؤں گا۔ یہاں ہمارا ہوگا سیکنڈ لیول کمپلیٹ۔ اب جب سیکنڈ لیول کمپلیٹ ہو جائے گا، ہم یہ چیز طریقہ کار سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، ہم محسوس کریں گے کہ ہم استاد بن چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم استاد نہیں بنیں گے، یہ یاد رکھنا۔ کیونکہ میرے ساتھ چلنے والے کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ وہ استاد بن گئے، چاہے انہوں نے جتنے کچھ سیکھ لیا ہو، چاہے انہوں نے جتنے اپنی کرامتیں دکھا دی ہوں لوگوں کو، یا جتنی کرشمات دکھا دی ہوں لوگوں کو، یا جتنے ہی طلسمات دکھا دی ہوں لوگوں کو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے استاد بن گئے۔ استاد تو میں بھی آج تک نہیں بنا، میں بھی ابھی شاگرد ہی ہوں۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جی میں استاد بن گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لو آپ ہی کو ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں استاد ہوں، پھر اس سے بڑا ناقص شخص کوئی نہیں ہوگا۔ جب سیکنڈ لیول آپ مکمل کریں گے نا، تو 110% آپ کے اندر ایک غرور، ایک تکبر، ایک انا پیدا ہو جائے گی کہ آپ کچھ ہیں، آپ نے کچھ سیکھا ہے، آپ کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس منزل سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے اپنے اندر سمندر رکھنا ہے، آپ نے ہر چیز ہضم کرنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ظرف رکھو گے نا، میں اتنا ہی آپ پہ نچھاور کرتا رہوں گا۔ آپ جب بولو گے نا بس، اور جب میں دیکھوں گا کہ ٹھیک ہے، میں اس وقت رکوں گا، ورنہ میں بڑھتا رہوں گا آپ کو۔ جب سیکنڈ لیول کے بعد جب ہم تھرڈ لیول میں آئیں گے، تو تھرڈ لیول کے اندر ہماری جو تھرڈ آئی ہے، ہمارے سامنے جو مافوق الفطرت مخلوقات ہیں، پھر ہم اس منزل میں داخل ہوں گے، پھر ہم اس رستے میں داخل ہوں گے۔ پھر میں باقاعدہ طور پہ ان کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، ان کے طریقہ کار میں آپ کو سکھاؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں آپ کو پریکٹس کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، ان کے شر سے بچنے کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کے حاضری کرنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر آپ کو یہ مکمل اور جامع طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ اگر کسی کے اوپر حاضری ہے تو وہ حاضری ہے کیا، کوئی خبیث ہے، کوئی جنات ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی حمزات ہے، کیا ہے۔ پھر اس میں آپ تمیز کریں گے، پھر جب اس کی تشخیص طریقہ کار کر لیں گے، پھر اس کے اتارنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی شیاطین ہوں گے تو اس کو جلانے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی کو قید کرنا ہوگا تو پھر قید کرنے کے طریقہ کار بتاؤں گا، پھر قید کس طرح کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس میں کن کن بزرگوں کی مدد لی جاتی ہے، اور کس طرح ہم طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم ان کو قید کروا سکتے ہیں، ہم کس طرح طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم اس کو جلا سکتے ہیں، ہم کس طرح طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، کس طرح طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم ان کو اپنے کام میں استعمال لا سکتے ہیں، ہم کس طرح طاق ہیلنگ کے ذریعے ان کو کسی ایسی جگہ کو مخصوص کر ان کو اس جگہ پہ ٹھہرا سکتے ہیں، ہم کس طرح طاق ہیلنگ کے ذریعے ہم ان کا حصار باندھ کے ان کو ایک جگہ قید کر سکتے ہیں کہ اب تم یہاں رہو گے، جب میں تمہیں بلاؤں گا تب تم آؤ گے، جب تمہیں کام دوں گا تب وہ تم کام کرو گے۔ یہ ہمارا تھرڈ لیول ہوگا۔ اس کے بچاؤ کے طریقہ کار، احتیاط تدابیر، اور پھر مزید بہت کچھ جو بھی کچھ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے،
جب آپ مافوق الفطرت، جب کوئی اپنی آنکھوں سے اوجھل آپ ان نظارہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ جب عجیب و غریب دنیا میں داخل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جو بالکل عجیب و غریب رستہ ہے، اس میں بڑے عجائبات ہیں اللہ رب العزت کے، اس میں گمراہی کا ڈر نہیں ہے، یہ ایک رستہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس رستے سے آپ گزرو. جب اس رستے سے آپ گزرو گے نا، اس کے بعد جب آپ سلوک میں قدم رکھو گے نا تو آپ مکمل و جامع ہوگے. کیوں میاں حضور اس راستے سے گزرے تھے؟ میاں حضور کو ضرورت تھی اس راستے سے گزرنے کی کیا؟ میاں حضور ڈائریکٹ سلوک طے کرتے اپنا. میاں حضور نے کیوں سکھائی ہے؟ میاں حضور نے ہمیں کیوں سکھایا؟ میاں حضور ہمیں اس راستے پہ کیوں لے کر گئے؟ میاں حضور کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ کام سکھائیں؟ وہ ڈائریکٹ سلوک کے راستے پہ لے کے جاتے نہیں. جب تک یہ حصہ کمپلیٹ و مکمل نہیں ہوتا آپ دوسرے حصے میں قدم نہیں رکھتے. جب آپ دوسرے حصے میں قدم رکھتے ہو تو اس کی منزل الگ ہوتی ہے. جب اس رسے کے ساتھ داخل ہو کے اس منزل میں قدم رکھتے ہو تو اس کی منزل الگ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ حصہ بھی سیکھنا بزرگوں کی سنت ہے، اور بالخصوص ہمارے میاں حضور کا طریقہ کار تھا. اور میاں حضور اس طریقے پہ بہت کم لوگوں کو لے کے گئے ہیں. اور وہ وقت کہ جب میاں حضور کا اپنے عروج کا ٹائم تھا کہ میاں حضور بھرپور ٹائم دیتے تھے. اب تو میاں حضور کی مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ گھر والوں کو بھی بہت مشکل سے میاں حضور ٹائم دے پاتے ہیں. اس وقت میاں حضور کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، صرف ہم ہوتے تھے اور میاں حضور ہوتے تھے، اور ہمارا ایک چھوٹا سا میاں حضور کا شفا خانہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر مریض بھی کبھی 5 آ رہے ہیں، کبھی 10 آ رہے ہیں، کبھی 15 آ رہے ہیں، کبھی 20 آ رہے ہیں، کبھی 50 آ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں آتے تھے. ہم نے اس وقت اپنے آپ کو میاں حضور کے وقف کیا. اس وقت میاں حضور نے پھر ہمیں بتایا، اس وقت میاں حضور نے پھر ہمیں یہ چیز راستے پہ سکھایا سب کچھ. جب ہم 3rd لیول میں یہ کام سیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، پھر ہم 3rd لیول سے 4th لیول کا سفر کریں گے. ہم جب 4th لیول کے اندر آئیں گے تو ہم نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا، ہم نے سیکھنا ہوگا علم طب روحانی. یعنی کہ ہم نے حکمت کا علم سیکھنا ہوگا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکمت کیا ہے. نسخے نہیں بتائیں گے آپ کو نسخے بنانے والا بنائیں گے آپ کو. یعنی کہ آپ طب کے ذریعے کس طرح جسمانی امراض کی تشخیص کریں گے. ایک شخص کو بخار ہوا ہے، ایک شخص کو اگر کوئی کینسر ہوا ہے، ایک شخص کو اگر کوئی ہیپیٹائٹس ہوا ہے، ایک شخص کے اگر سر میں درد ہوا ہے، تو آپ اس کی تشخیص کریں گے. اس کے بعد اس کو آپ نسخہ لکھیں گے، اس کا علاج کریں گے آپ. یعنی کہ پورا اگر میں بات کروں تو میں آپ کے پورے 4تھے لیول کے اندر میں نے حکمت کو پورا قید کر دیا، مکمل بند کر دیا اس میں علم طب کو، کہ اس میں آپ کو نسخے جات بنانا سکھاؤں گا. اس میں آپ کو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے معجون ہو گیا، معجون کسے کہتے ہیں یہ بتاؤں گا. ٹیبلٹ کسے کہتے ہیں، کیسے بنتی ہے وہ بتاؤں گا. کیپسول کیسے بنتے ہیں، کیپسول کیسے بھرے جاتے ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو. شربت کیسے بنایا جاتا ہے میں وہ بتاؤں گا آپ کو. اب ایک شخص کی تشخیص آپ نے کر لی، آپ تشخیص کرنے کے بعد آپ نے خود ہی نسخہ ترتیب دیا اور آپ نے اس کا علاج کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے آپ کو دعائیں دی. ایک بات یاد رکھنا کہ اکثر و بیشتر، بلکہ میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر نہیں، زیادہ تر جن بزرگان دین کا روحانیت سے تعلق رہا ہے ان کا حکمت سے تعلق ضرور رہا ہے. کیونکہ حکمت اور روحانیت یہ دونوں انبیاء کرام کی میراث ہے. یہ ہمارے اولیاء کرام ہی کا رستہ ہے. یعنی کہ جس نے روحانیت سیکھی اس نے طب کا بھی علم سیکھا. اور طب کا علم الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا، اور ایسا علم سیکھا کہ راتوں رات بھر بیٹھ کے ہم نے دوائیں کوٹی دوائیں بنائی ہیں. اگر میں طب کے علم کی اگر میں بات کرتا ہوں، حکمت کی بات کرتا ہوں، تو حکمت مجھے نہیں لگتا کہ میاں حضور نے کسی کو سکھائی ہو. کیونکہ حکمت ٹائم مانگتی ہے، حکمت محنت مانگتی ہے.
حکمت دماغ مانگتی ہے، حکمت دلچسپی مانگتی ہے، حکمت شوق مانگتی ہے، حکمت جنون مانگتی ہے، اور وہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود تھا، کیونکہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئے تھے، جب ہمارے پاس ہم نے اپنا اوپر برڈن لیا، اتنا سب کچھ کرا، ہمیں دوسرا کام، ہمیں تو سونے کے لیے وقت بہت کم ملتا تھا۔ تو وہی راز و نیاز کی باتیں، وہی حکمت کی باتیں، وہی میاں حضور کے نسخے جات، وہی میاں حضور کے شفا خانے کے نسخے جات ہم سیکھیں گے، وہی میرے اپنے شفا خانے کے نسخے جات میں سکھاؤں گا، وہی کچھ جو علم طب میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، میں نے اپنی پوری بیاض حکمت کے حوالے سے بنائی، اور آج میرے الحمدللہ کئی تعداد میں شاگرد موجود ہیں جن کو میں نے علم طب سکھایا، اور الحمدللہ آج وہ لاکھوں روپے کی آمدنی کر رہے ہیں اپنا کام۔ یہ لیول سکھا کر میں ایک خاندان کو اسٹیبلش کر رہا ہوں، فائنینشلی بھی، روحانیت کے معاملات میں بھی، اور علم کے معاملات میں بھی۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پہ پیسے نہیں لیتے، آپ نہ لیں۔ آپ جب علم طب سیکھیں گے، جب آپ کسی کو دوا بنا کے دیں گے، آپ اس سے پیسے لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو کلینک ہے، ہماری جو دوائیں بکتی ہیں، تو اس سے ہمارا گھر چلتا ہے، ہمارے معاملات چلتے ہیں۔ روحانیت کو ہم نے غریبوں کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں وہ نذرانے کی صورت میں دیتے ہیں۔ ہم خود نہیں مانگتے کہ ہماری فیس یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے وسائل بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں میں اپنی طرح آپ کو بناؤں، کہ جس طرح میں ایک سوشل نیٹ ورک لے کے چل رہا ہوں، جس طرح میں ایک دنیاوی نیٹ ورک لے کے چل رہا ہوں، کہ جس طرح میں ایک روحانیت کا نیٹ ورک لے کے چل رہا ہوں، جس طرح میں ایک سلسلے کا نیٹ ورک لے کر چل رہا ہوں، جس طرح میں اپنا نیٹ ورک لے کے چل رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے نیٹ ورک بنائیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے نیٹ ورک ایسا بنائیں، آپ اپنے نیٹ ورک بنائیں، لیکن پہلے سیکھ تو لیں، پہلے سمجھ تو لیں اس رستے کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے علم طب نہیں سیکھا اور اس نے کسی کو دوا دی، اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس پہ قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے، وہ قاتل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے بغیر سیکھے آپ یہ کام کرنا بھی ہمارے دین میں بھی منع ہے، اسلام میں بھی منع ہے۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ پڑھا بھی ہے اور اپنے میاں حضور سے سیکھا بھی ہے، اور جو ہم نے میاں حضور سے سیکھا وہ ہم سکھائیں گے آپ کو، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اور 4th لیول کے اندر ہم جب یہ لیولز ہمارا 4th لیول چل رہا ہوگا، اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ آپ بہترین معالج کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جب ہم آپ کو دیکھیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو کہ یہ ہمارا شاگرد ہے، آج اس نے دنیا میں نام کمایا ہے، اس علم میں، اس علم عملیات کے شعبے میں، اس روحانیت کے شعبے میں، اس طب کے شعبے میں۔ جس طرح میاں حضور کو فخر ہوتا ہے مجھ پر، جس طرح میاں حضور کو ناز ہوتا ہے مجھ پر، جس طرح میاں حضور فخر محسوس کرتے ہیں کہ واجد میری اولاد ہے۔ میں ابھی کے بعد بتاؤں، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میاں حضور گھر پہ آئے ہوئے تھے، عید کا دن تھا، میاں حضور کے، بلکہ میاں حضور کے گھر میں خود گئے تھے ہم لوگ عید والے دن، تو میاں حضور بہت خوش تھے۔ میاں حضور اتنا خوش تھے، انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی، انہوں نے کہا تھا میں چاہتا تھا کہ تم کوئی ایسا نیٹ ورک بناؤ۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، میں لائیو یہ بات کر رہا ہوں باقاعدہ اپنی ویڈیو کے اندر۔ میاں حضور کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ میری کوئی اولاد اس قابل ہوئی ہے کہ جس نے یہ پورا نیٹ ورک بنایا ہے، کہ مجھے فخر ہے۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو سر فخر سے کس کا بلند ہو رہا ہے؟ میرے پیر و مرشد کا۔ نام کس کا ہو رہا ہے؟ میرے پیر و مرشد کا۔ میں جو بھی فیل کر رہا ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، وہ اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ میاں حضور کو۔ میں چاہتا ہوں بالکل اسی طرح، اسی اخلاص کے ساتھ جس طرح میاں حضور نے مجھے سکھایا، جب میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، جب میں آپ کو اس مقام پر دیکھوں، تو میں بھی آپ لوگوں پہ فخر محسوس کر سکوں، میں بھی کہہ سکوں کہ فلاں شخص میرا شاگرد ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں دیں گے، آپ اپنا دل بھی میرے دل میں دیں گے،
آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کریں گے تب یہ ممکن ہو سکے گا۔ ہم نے کبھی بھی اپنے شیخ سے کیا، کیوں، کیسے کبھی بھی اختلاف نہیں کرا، کبھی بھی ہم نے میاں حضور کی کسی بات پہ اختلاف نہیں کرا، کبھی بھی ہم نے میاں حضور یہ نہیں پوچھا کہ میاں حضور آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کرا ہے تو کیوں کرا ہے۔ یقیناً ان کی ہر کام میں حکمت رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں، اور لازمی ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ مقافات عمل ہے۔ جس طرح جتنی رسپیکٹ، جتنی عزت، جتنے سارے کام میں نے اخلاص سے اپنے استادوں کے ساتھ وقت گزارا، یقیناً آپ لوگ بھی میرے ساتھ ویسے ہی وقت گزاریں گے۔ ہمارے استادوں کا جو وقت تھا وہ لمیٹڈ تھا، کیونکہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ آج یہ لامحدود ہو گیا ہے۔ آج لامحدود تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک بہت بڑا نیٹ ورک سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا یہ۔ کیونکہ پہلے استاد اگر شاگردوں کو تعلیم و تربیت کرتے تھے تو 10، 50، 100 لوگ تیار کرتے تھے۔ آج اگر جدید ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں اب لوگ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ ہی میاں حضور کو جاتا ہے، یہ اور یہ میاں حضور کے گھرانے کو جاتا ہے، الحمدللہ۔ 4 لیول ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 5 لیول پر۔ 5ویں لیول میں ہم کیا کریں گے؟ 5واں لیول ہمارا ایک ایسا لیول ہوگا کہ جس کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ جب اس رستے سے گزر لیں گے، اس رستے پہ ہم ہر چیز سمجھ لیں گے، کر لیں گے، پریکٹس میں لے آئیں گے، اور پھر ان معاملات میں جو پریشانیاں اور جو رکاوٹیں آئیں گی ہم اس کو 5ویں لیول کے اندر حل کریں گے ایسٹرل پروجیکشن کی صورت میں۔ یعنی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسٹرل پروجیکشن ہے کیا۔ جب ہم روح کے مقام تک پہنچیں گے اور جب ہم اس کے متعلق سنیں گے، اس کے متعلق پریکٹس کریں گے، جب اپنی منزلیں طے کریں گے تو اس وقت ہم سلوک میں قدم رکھ چکے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں 25% آپ کی منزل مکمل ہو چکی ہوگی، 75% منزل رہ جائے گی آپ کی۔ پھر وہ آپ کا جو 5 لیول ہوگا، پھر اس میں آپ روحانیت اور اس کے متعلق، یعنی کہ ابتدا بھی ہماری روحانیت کی ہوگی اور انتہا بھی ہماری روحانیت ہے۔ ہم یہ دیکھیں، ہم نے فرسٹ لیول اپنا ابتدا روحانیت سے رکھا، یعنی کہ وہ روحانیت جو انبیاء کرام سے لے کر منتقل ہوتے ہوتے اولیاء کرام تک پہنچی، اولیاء کرام سے پھر بزرگان دین تک پہنچی، اور بزرگان دین سے پھر ہم لوگوں تک پہنچی۔ یعنی کہ ہماری ابتدا بھی روحانیت ہے اور ہماری انتہا بھی روحانیت ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے کرنا ہے۔ لیکن ہم جس رستے سے گزریں گے وہ رستہ ہمارا پریکٹیکلی رستہ ہوگا، وہ ایک ایسا رستہ ہوگا کہ جس میں رہبر آپ کے، رہنما آپ کا، آپ کے قدم قدم آپ کے ساتھ ہوگا، اور یہ سارا سفر ابتدا سے لے کے انتہا تک یہ میاں حضور کی زیر نگرانی ہی ہوگا، انہی کی زیر سرپرستی ہے۔ کر میں رہا ہوں، کروا میں رہا ہوں، فیس میرا ہے، سب کچھ میرا ہوگا، لیکن پیچھے سے جو بیگ ہے، سپورٹ ہے، نگاہیں ہیں، توجہ ہیں، برکتیں ہیں، فیضان ہے، عرفان ہے، وہی نور ہے جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا ہے، وہی نور آپ لوگوں تک منتقل ہوگا۔ اور پھر انہی 5 لیول کے اندر علم العادات کے ذریعے تعویذات، نقوش، اس کے طریقہ کار، اس کے لکھنے کے طریقہ کار، اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقہ کار، پھر طلسمات، پھر یہ سب کچھ تعویذات اور نقوش کے حصے بھی انہی لیولز کے اندر میں رکھوں گا۔ یعنی کہ ان 5 لیول کے اندر میں آپ کو پورا کمپلیٹ کر دوں گا، مکمل کر دوں گا۔ پھر اس میں آپ مراقبہ بھی سیکھیں گے، مراقبہ غوثیہ بھی سیکھیں گے، پھر مراقبہ روحی بھی کریں گے، پھر میں سارے مراقبے کی اقسام لے کے چلوں گا، پھر مراقبے کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ سارا سب کچھ 5 لیول میں ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ 20 مہینے آپ مجھے دے دو، صرف 20 مہینے، اور اس کے بعد آپ 20 سال تک جو کہو گے وہ ہوگا۔
صرف 20 مہینے وہ کر لو جو میں آپ سے کہتا ہوں، صرف 20 مہینے۔ کتنے مہینے؟ صرف 20 مہینے۔ یہ 20 مہینے آپ مجھے دے دیں اور پھر آپ 20 سال 200 سال جب تک اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کے آنے والی نسلوں میں یہ فیض محفوظ رہے گا اور نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طاق ہیلنگ کو کس طرح اپنے اولادوں میں منتقل کرتے ہیں۔ طاق ہیلنگ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ کو، لیکن یہ ایک فارمولہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ پورا سفر طے کریں گے۔ اور جو کچھ میں سکھاؤں گا یہ آپ لوگوں تک ایک امانت ہوگی کہ آپ اس کو اپنے تک ہی رکھیں گے، اور جو جتنا مجھ سے سنسیئر ہوگا، جو جتنا اپنے آپ سے سنسیئر ہوگا، وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ ہمارے 5 لیول کمپلیٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ 26 جون سے ہماری کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب سیٹس بہت لمیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ان قریب ہی اعلان کر دیں کہ اب ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو گئے، اور ہم ڈیٹ اپنی اناؤنس کر دیں کہ جب میں اناؤنسمنٹ کروں گا کہ ہمارے ایڈمیشن کلوز ہونے والے ہیں یا ہو گئے، اس وقت میں صرف 1 دن کا یا 2 دن کا آپ لوگوں کو ٹائم مزید دوں گا۔ جو اس وقت تک ایڈمیشن لے لیں گے پھر وہ باقاعدہ طور پر ہماری کلاس کا حصہ ہو جائیں گے، اور جو ایڈمیشن کلوز ہونے کے بعد ہمارے لیول جوائن کرتے ہیں پھر ان کے لیے ایک نیو بیچ تیار ہوگا۔ وہ اس وقت اسٹارٹ ہوگا جب میرے 4 لیول کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جب فرسٹ لیول سے لوگ سیکنڈ لیول کے لیے کوالیفائی کر لیں گے، فرسٹ لیول سے سیکنڈ لیول کے لیے کوالیفائی کر لیں گے، پھر نیو لیول 1 شروع ہوگا ہمارا۔ یعنی کہ پھر آپ کو 4 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا میرے لیول جوائن کرنے کے لیے طاق ہیلنگ کو۔ جب ہمارا فرسٹ لیول کمپلیٹ ہو جائے گا، جب فرسٹ لیول سے ہم سیکنڈ لیول میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہم فرسٹ لیول کا ایڈمیشن کریں گے، پھر اس میں ہم دوبارہ وہی کلاسز کا آغاز کریں گے۔ یوں ہمارے سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ ایک یونیورسٹی لیول پر آپ یہ کلاسز لے رہے ہیں، آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر چیز آپ کو سمجھائی، سکھائی، بتائی، سب کچھ جائے گی۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ یقین کریں گے میرے پاس کم از کم 20 لوگ ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور چلائیں گے ان کلاسز کو مینیج کرنے کے لیے۔ اور وہ 20 لوگ وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی ہے، میرے پیر و مرشد کی، میرے سلسلے کی، میرے بزرگان دین کی، جو اپنا قیمتی وقت، قیمتی ٹائم مجھے دے رہے ہیں، اور سارا سسٹم، سارا سیٹ اپ میرے ہی یہ گروپ کے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے لیولز کیا ہیں، کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی لمیٹڈ سیٹ بھی رہ گئی ہیں اور مخصوص سیٹیں ابھی باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا ٹارگیٹ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اچھا ہاں ایک بات اور، جن لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا ہو تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے ہمارے ایڈمیشن ڈپارٹ کا، آپ اس ڈپارٹ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اپنا جو آپ کو اگر انوائس مل گئی ہو تو آپ اپنی وہ انوائس ہمیں واٹس اپ کر دیں۔ اچھا اب ہم آپ لوگوں کی کلاسز بنا رہے ہیں، آپ کے سیکشن بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو انرول کرنے میں آسانی ہو، آپ لوگوں کو کلاسز لینے میں آسانی ہو، آپ لوگوں کو کویسچن کرنے میں آسانی ہو، اور ہر کام کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اور یہ اتنا آسان ہوگا کلاس لینا کہ ایک شخص، اگر کسی شخص نے میٹرک بھی نہ کیا ہو، کسی نے 8ویں کلاس بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، کسی نے 5ویں کلاس بھی نہ پڑھی ہو، اس کو صرف موبائل یوز کرنا آتا ہو، وہ ہماری کلاس میں انرول کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے کچھ نمائندے ایسے ہیں جو پراپر ٹائم دے کے ان کو ہر چیز سمجھائیں گے کہ آپ نے کلاس کس طرح کیسے لینی ہے۔
آپ نے کس لنک کے ذریعے آپ نے ہمارے پاس داخل ہونا ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات ہوگی، اس کلاس کے اندر جو لائیو ہماری لیکچر ہوں گے وہ بالکل مخفی، بالکل محفوظ ہوں گے، بالکل محفوظ ہوں گے۔ وہ صرف میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے کہ جن لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے بھی کہ اپنے دوستوں کو لنک سینڈ کرنا تو وہ لنک آپ سینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سفر میں نے شروع کیا ہے اپنی ویب سائٹ www.abdulwajidshazli.com shazliislamicsenter.com، آپ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اچھی بات اور سلسلے کی تعلیمات اور سلسلے کے پیغامات کو پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔